لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ریجنل آفس لاہور، لاہور چیمبر آف کامرس اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹ آئی کیپ کوآرڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار کا مشترکہ ایمنسٹی اسکیم 2019 پر سیمینار کا انعقاد۔ ایمنسٹی اسکیم کے جوائنٹ سیمینار میں ایف بی آر ریجنل آفس لاہور، ایل ٹی او کے چیف کمشنر آصم مجید، آر ٹی او 1 کے چیف کمشنر ندیم حسین رضوی، آر ٹی او 2 کی چیف کمشنر سعدیہ صدف جیلانی، آئی کیپ کے نائب صدر افتخار تاج، لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر فہیم الرحمان سہگل، لاہور ٹیکس بار کے صدر خرم شہباز بٹ، نائب صدر اشرف علی رانا، جنرل سیکرٹری ثاقب منیر رانا، جوائنٹ سیکرٹری نعمان تاج، فنانس سیکرٹری حافظ تنویر، چیئرمین آئی کیپ کوآرڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار سید حسن علی قادری، چیئرمین آئی ٹی لاہور ٹیکس بار اور لاہور ہائی کورٹ بار قاری زہیب الرحمان زبیری، لاہور ٹیکس بار کے گروپ لیڈر اور سابق صدر لاہور ٹیکس بار شہباز بٹ، رانا منیر حسین، قاری حبیب الرحمان زبیری سمیت پاکستان اور لاہور ٹیکس بار کے سابق عہدیداران اور ممبران اور ایف بی آر کے افسران سمیت تاجروں اور وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ وما أدراك ما ليلة القدر۔ میزبانی کے فرائض لاہور ٹیکس بار کے جنرل سیکرٹری ثاقب منیر رانا نے ادا کیے۔ Formally start this seminar, I would like to call Mr. Khurram Shahbaz Butt, President Lahore Tax Bar Association, for a welcome address. خرم شہباز بٹ صدر لاہور ٹیکس بار نے ایمنسٹی اسکیم سے پروگرام کا آغاز کیا۔ Lahore Tax Bar Association ever since its inception has been making efforts to bridge the gap between the stakeholders of the tax community. And this event, in the presence of all those representatives, is a manifest of success on the part of Lahore Tax Bar Association to achieve the common objects. The intent of organizing this event in a joint form is to inculcate a clear understanding to the stakeholders about the newly promulgated ordinance, and also to gather an insight of those who are going to give effect to the declarations which are about to be filed under the presidential ordinance. آئی کیپ کے نائب صدر افتخار تاج نے بھی ایمنسٹی اسکیم کے فائدے کے بارے میں بتایا۔ Although we will be conducting our own seminars as well as ICAP, but this is very important to be here as well. And I thank you for that and for this idea, and it's a wonderful idea. I think we will keep on doing these kind of events in future as well. At the same time, I'd like to thank all the regional commissioners, chief commissioners, because in the end, this is FBR and we are on the other side. So whatever questions we will be having, I'm sure they will be having good answers for that. چیئرمین ٹیکس اکیڈمی لاہور ٹیکس بار ندیم بٹ نے 65 ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے خد و خال افادیت، قانونی اور آئینی حیثیت کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھیں، امنیسٹی اوبویسلی پچھلے سال بھی آئی ہے، ابھی بھی اویلیبل۔ سب سے جو مین کویشچن ہے، جو میرے نزدیک، میں نے پوری جو اس کو اسٹڈی کیا ہے، جو شیئر بھی کیا پہلے لوگوں کے ساتھ، یہ کس کو اویلیبل، تو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کا کلائنٹ انٹائٹلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ تو سچ بول کے جان چھوٹ رہی ہے، جھوٹ بول کے نہیں ملے گا۔ ٹائم چونکہ اتنا ہی تھا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر فہیم الرحمان سہگل نے بھی ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور لاہور ٹیکس بار سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹیکس دہندگان کے رائٹس کی آواز بھی بلند کریں۔ میرے خیال میں یہ کل کی بات ہے جب عاصم مجید خان صاحب وہاں لاہور چیمبر میں تشریف لائے اور ایک پریزنٹیشن دی۔ اس دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک بڑی سیریس ایفرٹ نظر آ رہی ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ سر، اور جس طرح جتنی محنت سے جس طرح یہ ایمنسٹی اسکیم متعارف ہوئی ہے، بینگ اے ریپرزینٹیو آف بزنس کمیونٹی، ہمیں تھوڑی ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں۔ ٹیکس پیئر جب اپنے جنہوں نے ساری زندگی ٹیکس پے کر کے اپنا بزنس، کاروبار، اپنی انڈسٹری چلائی، ان کے لیے ایک بڑا یہ جب ایمنسٹیز آتی ہیں تو بڑا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ایک دم آ کے اپنا سارا کچھ کلیئر کر لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو یہ سارا پریویلیج ان کو مل جاتا ہے۔ بٹ سم ہاؤ بینگ لاہور چیمبر آفس بیرر، میں آپ کو بتاؤں کہ we were the main supporter of this amnesty، کیونکہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو شیڈو اکانومی ہے اس کی ریشو مور دین
30% ہے. سو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مین اسٹریم میں ضرور لانا ہے. حل یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے, خود مختار نہیں ہوں گے, اور خود مختاری کا سب سے آسان اور جو ہے ایزی وے ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. شہباز بٹ سابق صدر لاہور ٹیکس بار اور رانا منیر حسین سابق صدر لاہور ٹیکس بار نے بھی ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا, جن کا کہنا تھا بار اور بینچ کی مشترکہ کاوشوں سے ٹیکس نظام کی بہتری کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. ایمنسٹی اسکیم کو کامیاب کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اور احبیار کو بہتر حکمت عملی اور ٹیکس قوانین اور ٹیکس پالیسیوں میں تسلسل لا کر ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, میں کہتا ہوں کہ ٹیکس سب لوگ دیتے ہیں. ہم اس ڈیٹا کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے جس کے ذریعے ہماری ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. آپ کی مشینری اور آپ کا سبجیکٹ دونوں کرپٹ ہیں. مجھے یہ کہنے دیجیے, میں بھی کرپٹ ہوں, میرا ٹیکس کلیکٹر بھی کرپٹ ہے, وہ ہم میں سے ہی ہے, باہر نہیں ہے. کرپٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رشوت دیتا ہے. کرپشن یہ بھی ہے اس ملک کے ساتھ کہ میں اپنی آنکھیں کسی معاملے میں بند کر دوں, اس لیے اس کو ساتھی معاملے میں نہ لیجیے. میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ سارا بلڈ اپ ہے اس کو سکریچ کیجیے اور کہیے بغیر کسی لیت و لال کے کہیے کہ سب کچھ ڈکلیئر کریں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, دیکھیے سب کچھ ٹھائر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. میں ریکویسٹ کروں گا میرے فادر رانا منیر حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کریں. چیمبرز کی طرف سے ٹیکس پیئر بیٹ آف رائٹ کی بات کی گئی ہے. سب سے پہلے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بل ہمارے پاس پاکستان ٹیکس بار نے گزشتہ 1 سال سے تیار کیا ہوا ہے, ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کوئی چندہ نہیں دیتا جس کے اوپر رکھ کر ہم اس کو اسمبلی میں بھیج سکیں. تو میں لاہور چیمبر سے کہوں گا کہ وہ آئیں, ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے. بل تیار ہے, ہم اس پر بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اس کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں. اس پہ بہت ساری ہمیں ڈسکشن آپس میں کی گئی, تو کائنڈلی بتائی دیجیے گا, ہم آپ کو. پروگرام کے آخر میں ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے سوالوں اور جوابوں کا سیشن بھی ہوا. Now the house is open for questions. We have certain questions جو میں باری باری شیئر کرتا جاتا ہوں جو اس وقت آئے ہیں. The first question is from Asad Hanif. ان کا کوشچن ہے, ٹیکس پیئر erroneously declared the agricultural income. FBR issued him notice under section 122(9). Now can he pay tax under the amnesty scheme? میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایمنیسٹی کا اسکوپ نہیں ہے. انکم تو ایز سچ ہے ہی نہیں, ایمنیسٹی کے اسکوپ میں انکم ڈکلیریشن ہے ہی نہیں. دوسرا ہے کہ یہ تو پھر اپنی انکم بھی نہیں ہے, ایگریکلچر انکم ہے, تو پرابلی اس کو وہ جس طرح ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اس کی ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ چونکہ نہیں ہو سکی تو اس کے حوالے سے نوٹس ہے, اس کا ایمنیسٹی میں اسکوپ نہیں ہے. یہ اب اچھا موقع ہے کہ کوئی کوشچن اس طرح کا ہے, ٹیکنیکل ہے, اور جو میں اس کو پراپرلی یا صحیح کنٹیکسٹ میں جواب نہیں دے پا رہا یا نہیں دے پایا ہوں یا سمجھ نہیں رہا ہوں, تو وہ پلیز جو ہے نا مائک لے کے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اسی سوال کا کوئی جواب اگر سمجھتا ہو دے سکتا ہے, because those people who have read the ordinance, they are aware of the fact that the income cannot be declared. یہ کویشچن ایکچولی لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے 2 لیکچرز کے دوران ہو چکا ہے. اب وہاں پہ سوال یہ تھا کہ 30 جون 2018 کی ایک شخص نے اپنا ڈیکلریشن فائل کر دیا. ویل اسٹیٹمنٹ میں اس نے ایگریکلچرل انکم سپوز 10 لاکھ کا کریڈٹ لیا ہوا ہے, اور انڈر دا لا اسے 2 لاکھ کا کریڈٹ ملنا چاہیے. اب while reconciling the wealth, he has taken 8 lakh rupees excess credit which was not admissible to him, and again that an asset has already been created. Now the question is that if a person declares that 8 lakh rupees as an asset and later on revise the return by declaring agricultural income at rupees 2 lakh and 10 lakh پہ اس نے ٹیکس دے دیا ہوگا, وہ اس کا ایسٹ ہو جائے گا. تو یہ بیسک کوشچن ہے کہ کیا یہ اس طریقے سے اس ڈیکلریشن کو فائل کیا جا سکتا ہے, وہ ایکسیس 8 لاکھ کے کہ نہیں. تو اب آپ
اس کانٹیکسٹ میں اس کا جواب دے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ ایکچولی سوال سب دوستوں کے پیچھے ذہن میں چیز یہی ہے کہ کیا اس طریقے سے وہ ریوائز ہو پائے گی. طاہر بٹ صاحب آپ کا کوئی اگر اس پر جو Sir, the next question is whether the share stocks of offshore companies shall be declared at 6% or the value of the property abroad be declared at taxed at 4%. And what about the fictitious liabilities? تو دیکھیں جی، پہلے تو دیکھنا یہ ہے، ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ریپرزنٹیشن میں دیا تھا، اگر وہ آپ کے فورن ایسٹس ہیں لیکن وہ شیئرز کی شکل میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی شکل میں وہ جو پڑے ہوئے ہیں، اس کی آپ کو پہلے تو اپروول بھی لینی ہے اسٹیٹ بینک سے. بہرحال اس میں دو چیزیں، موویبل اینڈ اموویبل. اگر تو وہ موویبل ہے تو میرے پاس اموویبل کا ڈومیسٹک کے لیے دیکھیں، اب وہ چاہے باہر والا اموویبل ہے یا آپ کا موویبل ہے یا اموویبل ہے، دونوں صورتوں میں اگر آپ ایسٹ نہیں لے کے آتے تو وہ تو 4% پہ ہے، لیکن اگر آپ موویبل کو نہیں لے کر آئیں گے تو 6% ریٹ آپ کے پاس آئے گا. The next question is the ordinance required that the foreign liquid asset shall be deposited in foreign bank account. Question is that how the declarant comply with this condition in a case of registered shares or other securities held by him abroad. نہیں دیکھیں نا، دو باتیں ہیں. اگر تو دیکھیں، اگر آپ وہاں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ریپیٹریٹ اگر کرنا ہے تو 4% ہے، نہیں کرنا ہے تو 6% ہے. یہ تو چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو 6% سوٹ کرتا ہے یا آپ پیسہ کنورٹ کر کے بینک میں جمع کروائیں گے یا پاکستان میں ناؤ سرٹیفکیٹ میں لگائیں گے. چوائس آپ کی ہے. اگر آپ 2% دے دیتے ہیں تو نہ کنورٹ کریں آپ، اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو چوائس ٹیکس پیئر کی ہوگی. جس میں چیف کمشنر آصم مجید نے بھی ایمنسٹی اسکیم کے قانونی اور آئینی نکات کے بارے میں بتایا. آپشن سارے پاکستانیوں کو دوبارہ دی جا رہی ہے کہ بے نامی لاسٹ ایئر بے نامی ایکٹ. بٹ صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ اس کی ریزن ہونے چاہیے اور شاید 2 سال بعد پھر آ جائیں، لیکن ابھی بے نامی اور سیٹر اور گرے لسٹ ان کی میں باتیں سلیکٹڈ طریقے سے کر رہا ہوں. اس کے مد نظر بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو، چونکہ آپ لوگ سارے پریکٹیشنرز ہیں، you need to go out to your taxpayers, to your clients and convince them that for the sake of themselves, for the sake of state, for the sake of this Pakistan, جس کے لیے ہم ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ہیں نا. بٹ سر ایسے ہی ہے نا، آپ نے بالکل صحیح کی کہ ہم سارے اپنے گربان میں دیکھیں اور سارے چور، اس میں کوئی معذرت کے ساتھ، وہ ٹیکس کلیکٹر ہے، ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس پریکٹیشنر ہے، وکیل ہے، بار والے ہیں، میں ہوں، ہم لوگ چیمبر والے ہیں. We all are partly responsible. ایف بی آر کے کمشنر رائے ارشاد نے ایمنسٹی اسکیم کو آئرس میں فائل کرنے کا طریقہ کار کو بھی واضح کیا. تو اس طرح ایک ایسٹ کی ویلیو انٹر ہوگی، اس کے بعد آپ نیکسٹ جو بھی دینا چاہیں، فارن ہے یا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے، اس کی ویلیو انٹر کرتے جائیں. اینڈ پہ جا کے آپ کو ایک اور ٹیب ملے گا کہ ٹیکس پیبل کتنا بنتا ہے. جب اس کو دبائیں گے اور کیلکولیٹ کر بٹن دبائیں گے تو وہ سارا کا سارا جو آپ نے مختلف ہیڈس میں انٹریز کر رکھی ہیں ڈکلیریشن کی، اس کی ویلیو لے کے اور اس پہ جو ریٹ اپلائی کر کے آپ کو نہ صرف یہ بتا دے گا کہ ٹیکس کتنا بنتا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دے گا کہ اگر پے کر دیا تب تک یا نہیں کیا تو وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. یہاں پر جا کر آپ نے ایسٹ ڈکلیریشن کو روک دینا اور ریٹرن کی طرف آ جانا ہے. اچھا، اس میں جیسے ہی آپ ایسٹ ڈکلیریشن کی ٹیب دبائیں گے اور سال انٹر کریں گے تو آپ کو ایک ای میل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، جو اگر آپ انڈیویجول ہیں یا اے او پی ہیں تو آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا ہے، اگر کمپنی ہے تو ریٹرن وغیرہ کو چینج کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ دبائیں گے تو آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے یا ریٹرن ہے وہ ریویژن کے لیے آن ہو گئی، یعنی آٹومیٹک پروسیجر ہے. آج صبح میں اس کو سمجھنے کے لیے خود میں نے اپنے لاگ ان سے جا کے تو ڈکلیریشن انٹر کیا کہ میں ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے ڈکلیئر کیا میری جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اب وہ ریوائز موڈ میں پڑی ہے. اسی کے ساتھ مجھے میسج آ گیا کہ آپ کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اور ریٹرن ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو اسی وقت آپ کو اسٹیٹ میں میسج آ جائے گا، کہیں سے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی ڈکلیریشن آپ انٹر کریں گے کہ میں ڈکلیئر کرنے لگا ہوں، آپ کی وہ آٹومیٹکلی سسٹم میں کھل جائے گی کہ اب آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں.
اچھا، اس میں اب جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیریشن کا ڈرافٹ بنا لیا، آپ دوبارہ مینیو میں جائیں اور وہاں پر ریٹرن میں جا کے جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں ڈرافٹ والا جو سائٹ پڑی ہوتی ہے، ڈرافٹ میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا کہ آپ نے جو ریوائز کرنا ہے اس میں آپ نے جو بھی ریلیٹڈ انٹری ہے وہ اس میں ڈالیں. اب یہ آپ کے دونوں ڈاکومنٹس تیار ہیں. اب پھر ان کو چھوڑ دیں اور آپ پی ایس آئی ڈی کی طرف چلے جائیں. اس کا وہ آئی ٹی ایم ایس پہ ہوتی ہے، وہ اس کا ایک ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ لاگ ان بنا ہوا ہے کہ آپ ای پیمنٹ کرنی چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے لیے سب اس کے بعد پی ایس آئی ڈی جنریٹ کریں گے. پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرنے کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ای پیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک فارم کھول دیتا ہے جس کے اندر پھر آپ انٹری کرتے ہیں کہ کتنی پیمنٹ کرنی ہے، کتنی اماؤنٹ ہے، فارن کرنسی میں کرنی ہے، جس میں کرنی ہے. تو اینڈ میں جا کے آپ کو ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک نمبر بھی لگا ہوتا ہے جس کو آپ بینک میں لے جا کر کسی جگہ پہ سے بھی آپ اس کی پھر آگے فردر پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ آئی آر ایس میں ڈکلیریشن بھی کا بھی ڈرافٹ بنا لیں اور ریٹرن کا بھی بنا لیں تو ڈکلیریشن والے ڈرافٹ میں آپ کو ایک ایٹریبیوٹ کا بٹن ملے گا، اس میں ضرور جانا ہے، وہ مینڈیٹری ہے. ایٹریبیوٹ میں جا کے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ پیمنٹ 30 جون سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سسٹم پھر آپ کو اس کے مطابق چلائے گا. آپ کے آگے جو لائبلٹیز ہیں وہ اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرے گا کہ آپ 30 جون کے بعد جانا چاہتے ہیں، ڈیفالٹ سے 4 کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ایٹریبیوٹ میں جا کے ادروائز آپ اس کو فائل نہیں کر سکتے. تو اب جب پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو گئی تو اس کے بعد ایک ہے کہ ڈومیسٹک ایسٹس کے حوالے سے پی کی آر میں پیمنٹ کرنی ہے تو وہ تو آپ بینک میں جا کے کریں گے، اور اگر آپ کا فارن ایسٹ ہے تو اس کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو سرکولر ہے اس کے مطابق آپ جائیں گے تو اس کے 4 پارٹس ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکولر کے. ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو فارن کرنسی ہے 10 فارن کرنسیز انہیں دی ہیں، ان 10 فارن کرنسیز کو پی کی آر میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، اس کا ریٹ کیا ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان روزانہ ایک ڈیڈیکیٹڈ میل کے ذریعے روزانہ ریٹ ایک ایف پی آر کو بتا دیتا ہے کہ آج اس ریٹ پہ اس انڈین کرنسی کی کنورشن ہوگی. تو جیسے ہی آپ پی ایس آئی ڈی وغیرہ میں جائیں گے یا آپ ڈکلیریشن میں اماؤنٹس انٹر کریں گے تو وہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریٹ بتایا ہے اس کے مطابق آپ کی وہ آپس میں کنورشن. پروگرام کے آخر میں مہمانوں میں شیلڈ اور سوینیر بھی تقسیم کیے گئے. پروگرام کا اختتام لاہور ٹیکس بار کے نائب صدر عاشق علی رانا نے مہمانوں کا شکریہ ادا کر کے کیا. Now the session is completion. I would like thanks to Mr. Chief Guest of the day, Honorable Presidium and the working members of the bar. Please sit here. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکس ماہر قوانین کا کہنا تھا ایز انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہم تو ہر وقت یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے اکانومی. جو بھی ایفرٹ ایف بی آر یا گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے جس سے اکانومی ڈاکومنٹ ہو سکے، جس سے ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہو سکے، ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ اسکیم ٹھیک لگ رہی ہے. ایک اپرچونٹی ہے سب کے پاس، پرٹیکولرلی بے نامیہ اکاؤنٹس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لوگوں کو اس کو یوز کرنا چاہیے اور جو بھی ایک اچھی ایفرٹ ہے جس سے اسٹیٹ کا فائدہ ہو، جس کا اوور آل ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے اس کا سائز ٹھیک ڈٹرمن ہو سکتا ہو، دیٹس اے گریٹ ایفرٹ. یہ امنیسٹی کھیلنا یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہے جنہوں نے پہلے ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ جو لافلی ٹیکس دیتے ہیں، رائٹفلی ٹیکس دے رہے ہیں، ان کی حق تلفی آپ کر رہے ہیں. انہوں نے 2 روپے جس پر مجھے پتا ہے 50 سال پریکٹس کی ہے، 15 امنیسٹیاں بھگتا لی ہیں. تو 15 امنیسٹی میں جو 10 سال چوری کرتا ہے وہ جا کے پھر 2% 4% پہ دے دیتے ہیں. کیوں دیں؟
اپنی میں کیپیسٹی اتنی بلڈنگ کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ جا کے چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں ان کو استعمال کریں. دیکھیں رجسٹری ہوتی ہے تو ان کے پاس ٹیکس آتا ہے, ٹیکس تو یہ کھا لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بجٹ پورا ہو رہا ہے. تو وہ جس نے خریدی ہے اس سے سورس تو انہوں نے پوچھنا ہے, کسی اور نے تو نہیں پوچھنا. دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم حکومت نے لانچ کی ہے یہ وقت کی ضرورت تھی. جس طرح کی آواز اور جس طرح کا نعرہ, جس طرح کے سلوگن پہ یہ حکومت آئی تھی, اس کے سلوگن کو لانے کے لیے جو ہرڈل تھی وہ دور کرنے کے لیے ایمنسٹی لائی گئی ہے. لیکن اس کی کامیابی کا عنصر صرف اور صرف ایف بی آر کے آفیشلز کے اوپر ہے اور ایف بی آر کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو آسان سے آسان ذرائع سے اور جو لوگوں کے سوالات کریٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو بات ہے کہ ابھی اپنے ہمارے چیف کمشنر صاحب نے, چیف گیسٹ نے کہی کہ جناب ہمارے پاس 27 ممالک سے یا انفارمیشن آ چکی ہے, تو خدا رہا آپ ایف بی آر کے چیئرمین سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے ٹیکس کی ادائیگی کا پروسیجر ہے اس کو بہت آسان کر دیں. جیسے ہمارے دوست رانا منیر صاحب نے کہا کہ ہمیں بہت آسان طریقے سے باہر سے یہاں پاکستان پیسے آئیں اور اس کو خود وہ جمع کرا سکے, بجائے اس کے کہ وہ پہلے یو کے جائیں, اپنے یو ایس اے جائیں اور پھر نیو یارک سے پاکستان آئیں اور پھر وہ اس طرح جنریٹ ہو. یہ ایک نیا پروسیجر, اسے ٹھیک کیا جائے. اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ریوائز کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو اب کویشچن اور بہت سارے ہو رہے ہیں کہ ایسٹس کے اندر کوئی بینیفٹ اس میں نہیں دیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے, لاجیکلی کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے. پلس اس میں یہ ہے کہ اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ فائلر کا اسٹیٹس بڑی جلدی آئے گا, وہ اگر آپ لوگوں کو دے دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا, ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو, ریٹرن فائل کر کے بھی وہ نان فائلر رہے گا. پلس اس کے اندر یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے, ایک بندہ اگر این ٹی این ہولڈر نہیں ہے یا سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو فوراً سے پہلے اس کی رجسٹریشن کریں, تاکہ دیکھیں اس کی پاور انٹیکٹ ہوگی تو وہ کچھ کر پائے گا. تو کچھ سٹیپس ایسے ہیں اگر یہ جلدی کر لیں گے. اور پلس ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کی ڈیٹ جو ہے نا فائلنگ کی, وہ اگر بعد میں ایکسٹینڈ کر دی جائے, آج نہیں تو چلے کل, کیونکہ بڑی شارٹ ٹائم ہے, اسپیشلی فورن ایسٹس میں تو بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے. اتنے ٹائم میں تو ایسٹ ہی ریپیٹریٹ نہیں ہونا وہاں سے. اب رہی بات دوسری کہ جو لوگوں کو کیا, دیکھیں لوگ اب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر آپ مان جاتے ہیں تو آپ کا بے نامی ایسٹ بھی کور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں مانتے ہیں ایسٹ بھی جائے گا. پلس اگر آپ کا ڈکلیئرڈ ایسٹ ہے, اس کا سورس نہیں ہے, یا آپ دوسرے ادروائز ایسٹس ہیں جس کا آپ کوریج نہیں آپ لے سکتے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر 111 سیکشن آپ کو لگے گا, ڈیمڈ انکم بنائیں گے, اس پہ ڈیفالٹ سرچارج آئے گا. ایون میں نے جو کیلکولیشن کی ہے اس حساب سے 70 سے 75% جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس چلا جائے گا. تو بہترین ٹائم ہے لوگوں کے لیے جناب, وہ اس میں سے فائدہ اٹھا لیں. ہم تو یہی کہیں گے. اب دیکھیں کل کو کسی کا کیس خراب ہوتا ہے تو کبھی کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا وکیل کا کیس نہیں خراب ہوا, وہ تو اس بندے کا خراب ہوگا. اسٹیک پہ تو وہ اسٹیک ہولڈر لگے گا, دوسرا نہیں لگے گا. اس لیے سجیشن یہی ہے کہ جناب بیسٹ وے ہے, اس سے کم ریٹ اور کیا ہوگا, اس سے کم ریٹ آپ کو مل نہیں سکتا. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک موقع اور دے دیا ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, دوسرے ادارے اور ایف بی آر جب تک اگر اکٹھے بیٹھ کے اس پہ برین سٹارمنگ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی. ہماری انٹینٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کو فروغ دیں, اور یہ اسی طریقے سے پاسبل ہے جب ساری آرگنائزیشن ایف بی آر کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ایفرٹ کریں. اور ہم کیونکہ اگر آپ لائر کمیونٹیز کی بات کریں تو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹیکس پیئرس کو, تو ہم ایک طرح سے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اسکیم کے اندر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ فرائض ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فرائض کو بخوبی ایف بی آر کے ساتھ مل کے نبھا سکیں. اس بار چینج یہ آیا کہ ایک تو ریٹ انہوں نے 1% ڈکریز کر دیا, اور دوسرا گورنمنٹ نے ایک گڈ سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 30 جون 2019 تک جو کیش ہے جس کے اگینسٹ آپ وائٹ کر رہے ہیں ٹیکس جمع کروا کے, وہ آپ نے اسٹل بینک میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ایک تو گورنمنٹ کو پتہ چل سکے کہ یہ بندہ ایکچولی جو یعنی کہ اس کا جو موٹیو ہے وہ آیا ہے کہ وہ ایمنسٹی کلیئر کرنا ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ ایمنسٹی کا جو اس بار ٹائم پیریڈ دیا گیا, ایک تو رمضان ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے اندر تو ویسے ہی ابھی تک تو ڈرافٹ بھی وہ بھی فائنل نہیں ہو سکا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کئی قسم کی خامی ہے جس کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور فوراً عید ہے, عید کے بعد آپ کا جون کے ایک منتھ ہے,
ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपको जस्ट 20 डेज है डिक्लेरेशन के लिए, जो कि बहुत कम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका टाइम लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि हर बंदा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सके और जिस एमएसटी को मज़ीद कामयाब बनाया जा सके। हुकूमत जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की तरफ जा रही है, और जो नहीं इसको डॉक्यूमेंट सीरियस नहीं लेगा, इकोनॉमी के डॉक्यूमेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो लॉस में रहेगा। इसके कॉन्सिक्वेंस में हुकूमत जो है ना उनकी कॉन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टीज़ को, और बाद में, और ये भी आज की खबर है कि हुकूमत जो है ना वो प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस करवा रही है, बड़े करेंसी नोट्स जो ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। कैश में ट्रांजैक्शन 500 रुपये से ऊपर जो है ना वो मुमकिन नहीं होगी फिर बाद में, तो उस वक़्त आपको ये एमनेस्टी भी गुजर चुका होगा, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल मुनासिब रेट है 4% का या 1.5% का, इससे ज़्यादा बेनिफिट हुकूमत आपको नहीं दे सकती। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की और एमनेस्टी स्कीम 2019 को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत और टैक्स मशीनरी को हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन टीम अमान भट्ट, बिलाल तौफीक, DMH न्यूज़ के साथ अफजल अयूबी, लाहौर।